دنیا کے اے مسافر منزل إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جس طرح میں نے کل کی نشست میں آپ کے سامنے چند باتیں بیان کی تھی جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، کس طرح کی مشکلات، کوئی پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. لیکن قربان جائیں ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے آج سے 1400 سال پہلے ہی ہمیں اس طرح کی آفتوں سے بچنے کا طریقہ بتا دیا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم وہ طریقہ اپناتے نہیں ہیں. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں، جو انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو اویل کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کبھی بھی کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کیونکہ جب ہمارے پاس اس پریشانی کا، اس مشکل کو حل کرنے کا سلیوشن ہوگا تو ہمیں کسی اور جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ طریقہ کار کیا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے جس طرح آج کل ہو رہا ہے، چوری، ڈکیتیاں، بچے اغوا، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، سب کی بچیوں کو، سب کے بچوں کو، سب کی عزتیں محفوظ رکھیں. بچیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو بیچا جا رہا ہے، بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ان کے جو اعضاء ہیں اندر سے نکال کے اس کو بیچے جا رہے ہیں. بہت ہی خطرناک حالات ہیں. ان سے بچنے کا سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر اس طرح ہو کہ آپ کے گھر کے باہر کوئی عورت آتی ہے، کیونکہ آج کل یہ عورتوں والا جو سسٹم ہے بہت زیادہ چل چکا ہے کہ عورتیں آتی ہیں گھر میں، آ کر کہتی ہیں کہ کوئی کام کاج کرنے کے لیے ہے، کوئی برتن دھونا، صفائی وغیرہ کرنا. اب یہ جو گھر والے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے میں کام کرو گی؟ کام تو بہت ہے گھر میں کرنے کے لیے. تو وہ کہتی ہے کہ زیادہ پیسے نہیں لوں گی، 3 سے 4 ہزار روپیہ. اب ظاہر سی بات ہے 3 سے 4 ہزار آج کل کون لیتا؟ کوئی بھی نہیں لیتا. تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ الفاظ سن کے کہ 3 سے 4 یا زیادہ سے زیادہ 5، یہ سن کے منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ اتنے کم روپے میں سارے گھر کا کام ہو جائے گا، یہ تو بہترین ہو گیا. ہم اس کو گھر بلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے آ جاؤ کام کرنے کے لیے. وہ 1 سے 2 دن ہمارے گھر میں کام کرتی ہے، اگلے دن سارا اس نے دیکھ لیا کہ کس ٹائم باہر جا رہے ہیں، کس ٹائم آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اس گھر کا سارا ماحول چیک کر لیا. تیسرے سے چوتھے دن باقی اپنی ساتھیوں کو بلاتے ہیں، بچے گوا، اور یہاں تک کہ گھر کا جو سارا سامان ہے وہ بھی نکال کے لے جاتے ہیں. اس سے سب سے پہلے ہم نے بچنا ہے کہ جو ہمارے گھر پرانی ملازمات وہ کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے ان کو لگے رہنے دو، لیکن اب جو نئی آ رہی ہیں ان کو اپنے گھر کے اندر بھی نہ آنے دو. اگر کوئی باہر سے کچھ کہتا بھی ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے یا ہم فلاں ہیں فلاں، جب تک اس کی پہچان نہ ہو جائے اس کو اندر نہ آنے دیا جائے. اب یہ اس طرح ہو گیا ہے کہ وہ کسی اسکول کی یا کسی مدرسے کی رسید لے کر آتے ہیں. ایک دو دن پہلے ایک بھائی نے بھی
مجھے ایک ویڈیو ایک تصویر بھیجی تھی کہ اس میں ایک شخص نے ایک رسید پکڑی ہوئی ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ ہم صدقہ وغیرہ لینے آئے ہیں، اور وہ صدقہ لینے کے بہانے جب لوگ گھر کا دروازہ کھولتے ہیں وہ 2-3 بندے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اور سارا کچھ لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس طرح کے حالات سے، اس طرح کے کاموں سے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بچنا۔ یہ ہو گیا ایک اپنا تحفظ خود کرنا، کوشش کرنا جس کے متعلق کہا گیا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ اعمال بھی کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اس میں یہ واقعہ یہ سارا موجود ہے، حدیث نمبر 2311 میں اور 5010 میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رمضان میں جو زکوٰۃ وغیرہ اکٹھی ہوئی، لوگوں نے زکوٰۃ وغیرہ دی، ان کا نگران بنا دیا کہ آپ نے اس زکوٰۃ کا، اس مال کا اپنے خیال کرنا ہے، خیال رکھنا ہے، کوئی آ کے چوری نہ کر لے یا اٹھا کے نہ لے جائے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کا خیال رکھوں گا، کوئی آ کے یہاں سے لے کے نہ جائے۔ رات ہوئی، کافی دیر گزر گئی، ایک آدمی آیا، آ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ میرے چھوٹے بچے ہیں، میرا کوئی گھر میں راشن نہیں ہے، کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس نے کوئی چیز اٹھا کے لے کے جانے لگا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا۔ تو آگے سے پھر وہ ہیلے بہانے اس نے شروع کر دیے کہ اس طرح میرے گھر میں بچے ہیں، یہ فلاں ہیں فلاں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے چلو، لیکن اس کو چیز لے کے جانے نہیں دی، ویسے اس کو چھوڑ دیا کہ بھائی اجازت نہیں ہے آپ چلے جاؤ، چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سارا واقعہ سنا دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیسا رہا وہ رات کو جو شخص آیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح آیا تھا، چیز اٹھا کے لے کے جانے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا، اور آگے اس نے یہ بات کہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ آج رات کو پھر آئے گا، تم تیار رہنا، خیال رکھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح ہوا جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ اس رات کو دوبارہ آئے، آ کے پھر اسی طرح چوری کرنے لگا، اس کو میں نے پکڑ لیا، اور اس نے پھر اسی طرح جس طرح ایک دن پہلے اس نے کیا تھا کہ میرے بچے ہیں، اس طرح فلاں فلاں جو اس نے بہانہ بنایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ترس آیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت پھر میں سے سوال کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ابو ہریرہ کہ وہ جو رات کو شخص آیا تھا کیا بنا اس کا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پھر آیا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا، لیکن اس نے آگے سے پھر یہ باتیں وغیرہ کی تو میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آج رات کو پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ آیا دوبارہ، اس نے اسی طرح کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لیا، اس نے آگے باتیں کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ آج نہیں تمہیں میں نے جانے دینا، آج میں نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جانا ہے، تمہیں سزا دلوانی ہے۔ تو کہتا ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے کر جائیں، میں آپ کو ایک ایسی خوبصورت آپ کو کلمات بتاتا ہوں، ایسے آپ کو دعا بتاتا ہوں جو آپ اگر رات کو پڑھ لیں، اگر آپ رات کو پڑھ لیں تو آپ کے پاس شیطان نہیں آئے گا یا ہم جیسے لوگ نہیں آئیں گے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو وہ تو اس چیز کے حرص رکھتے تھے کہ کہیں سے ہمیں کوئی بھلائی کی بات پتہ لگ جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اچھا بتاؤ، تم مجھے بتاؤ گے میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ کہتا ہے کہ جو آیت الکرسی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو مکمل پڑھ لو گے
تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا، تو اس جگہ پہ پھر ہم لوگ نہیں آئیں گے، یہاں شیطان نہیں آئے گا، یہاں چور جو بھی ڈاکو وغیرہ نہیں آئیں گے، یہ تمہارا کام پڑنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ تو یہ سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اس طرح رات کو ہوا تھا کہ اس نے آیا، اس نے دوبارہ چوری کی، میں نے اس کو پکڑ لیا، اس نے آگے اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تم یہ کلمات پڑھو گے تو اس جگہ پر شیطان نہیں آئے گا، یا چور وغیرہ یا اس طرح کوئی ڈاکو وغیرہ نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابو ہریرہ تھا جھوٹا، بات سچی کر گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھا وہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے تم 3 دن ملاقات کر رہے تھے وہ خود شیطان تھا، ہے تو جھوٹا، لوگوں کو وسوسے ڈالتا ہے، تنگ کرتا ہے، لوگوں سے جھوٹ بلواتا ہے، لیکن تمہیں جو بات بتا کے گیا وہ سچی بتا گیا۔ اس سب سے پہلا پوائنٹ تو وہ تھا جو میں نے شروع میں بتایا کہ اپنی حفاظت خود کی جائے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آیت الکرسی ایک ایسا نسخہ ہے ہمارے پاس، ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کو اگر ہم پڑھ لیں تو انشاءاللہ اگر پورے یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہمیں کوئی ہاتھ تک نہیں لگا سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ آپ کے لیے گارڈ بنا دیا جاتا ہے، وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر آپ رات کو پڑھ کے سوتے ہیں وہ ساری رات آپ کی حفاظت کرتا ہے، اگر آپ صبح پڑھتے ہیں تو سارا دن آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو جب ہم یہ دعا پڑھ لیں گے یا آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو ہمیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے مین چیز ایک یہ ہے کہ رات کو سونے جو کافی لوگ اس طرح ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو چوریاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ رات کے ٹائم ہوتی ہیں جب سارے سوئے ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح کر لیا جائے کہ آیت الکرسی پڑھ کے سارے گھر پہ ایک مرتبہ پھونک مار دی جائے، وہاں پر کوئی آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا، کوئی اس گھر کو دیکھ بھی نہیں سکے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا فرمان ہے۔ تو اسی لیے سب سے جو مین نسخہ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ آیت الکرسی کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے، اس کو چھوڑا نہ جائے، اور رات کو سونے سے پہلے تو لازمی طور پہ سونے سے پہلے پڑھا جائے، اور ہر نماز کے بعد پڑھا جائے۔ ہر نماز کے بعد جو اس کی فضیلت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بغیر کسی سے بات کیے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کا اور جنت کا اگر بیچ میں کوئی رکاوٹ ہے تو صرف اور صرف اس کی موت ہے، اس کو وہ فوت ہوگا سیدھا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اسی لیے آیت الکرسی کا اہتمام، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے کہ جو صبح شام کے اذکار ہیں اس میں جو 2 دعائیں ہیں وہ چند دن جو پچھلے میرے خیال سے شاید اتوار والے دن یا ہفتے والے دن میں نے وہ بتائی تھی، ان میں ایک دعا یہ بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6880 میں 6880 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لے صبح کے وقت اور شام کے وقت، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا جو صبح کے وقت اور شام کے وقت پڑھ لے تو اس کو کوئی بھی چیز، کسی بھی قسم کی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نسخے دیے ہیں، اگر ہم اس کو اویل کرتے ہیں، اس کو ہم اپنی زندگی کا معمول بناتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کسی چیز سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے جو چوتھے پوائنٹ پہ آ جاتا ہے معوذتین۔ اب اس کا مطلب کیا ہے معوذتین کا؟ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، 2 جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، معوذتین یعنی کہ اس میں 2 پناہ گاہیں جو پناہ مانگنے والی جو دعائیں ہیں یا 2 پناہ مانگنے والے صورتیں ہیں، تو اس کو عربی میں معوذتین کہتے ہیں۔ تو یہ سب سے بہترین حل ہے معوذتین۔ یہ بھی ہر قسم کا شر سے، ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کی مشکل سے، شریر انسان سے، شریر جن سے، شریر شیطان سے
پناہ مانگنے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا سب سے بہترین طریقہ، اگر آپ اس صورت کو پڑھ کے دیکھیں گے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، تمام جتنی بھی شریر چیزیں ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں۔ اب آگے جو سورت قل اعوذ برب الناس ہے، بسم اللہ، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اب یہ بہترین ہمارے پاس جو 3 نسخے میں نے بتائے ہیں، نمبر 1 آیت الکرسی، نمبر 2 صبح شام کے اذکار، جس میں جو میں نے 2 پیچھے بتایا دوبارہ بتا دیتا ہوں وہ بھی، جس میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا آتی ہے کہ 3 مرتبہ پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ دعا آتی ہے کہ 7 مرتبہ پڑھی جائے۔ اور اعوذ بکلمات اللہ جو میں نے آج بتائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ جو دعا آتی ہے، یہ تینوں دعائیں ایسی ہیں جو آپ کو ہر قسم کے نقصان سے، ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کے، یہاں تک کہ اس حدیث کے متعلق آتا ہے کہ ایک صحابی جو رات کو سوئے ہوئے تھے، ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے ان کو ایک بچھو نے ڈس لیا، ان کو ایک بچھو نے ڈس لیا، کاٹ لیا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے دکھایا کہ اس طرح مجھے ایک بچھو نے کاٹ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ دعا پڑھ لیتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر یہ دعا جو میں نے حدیث کا نمبر بتایا ہے 6880 میں، اسی میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تم یہ دعا پڑھ لیتے تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکتا۔ اور یہ بچھو اتنا زہریلا، اور اس طرح کی چیز جو ہمیں بچ سکتے ہیں، تو باقی چیزیں تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تو اسی لیے ان 3 نسخوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، آیت الکرسی، معوذتین اور صبح شام کے اذکار۔ اور چوتھی بات جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہے کہ احتیاط، جس طرح آپ نے اکثر جب یہ کرونا آیا ہوا تھا، فون پہ جب آپ کسی کو فون کرتے ہیں وہ کافی لمبی اور فہرست میں بتاتی ہے کہ کرونا سے کس طرح بچنا ہے، اور اینڈ پہ آگے وہ کہتی ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ احتیاط ہر قسم کی مشکلات سے، ہر قسم کی پریشانی سے بہتر ہے۔ گھر کے دروازے بند رکھیں، اپنے بچوں کو اندر رکھیں، اکیلا باہر نہ جانے دیں۔ کئی نیوز میں بھی آ رہا ہے، پولیس والے بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، ان کی بھی ہمیں بات، ہم اکثر ان جو ہمارے ملک کو تحفظ کر دیتے ہیں، جو ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، وہ ان کی بات نہیں مانتے کہ یہ رشوت لیتے ہیں یہ، لیکن جب ملک کی حفاظت کی باری آتی ہے وہ اس میں اپنا کام سر انجام بھی دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ ہر ٹائم پیسے کرتے ہیں، لیکن جب ملک کی بات آتی ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ سر انجام بھی دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی بھی بات مانیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مین بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ احتیاط جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ پریشانیوں سے، مشکلات سے، ٹینشن سے، ڈپریشن سے، ہر قسم کے شر سے، جن سے، ہر جو شریر جن ہے، شریر شیطان ہے، شریر انسان ہے، ان سب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس نسخے موجود ہیں۔ تو یہ اب ہم نے کرنا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے اویل کرتے ہیں، ہم اس کو کس طریقے سے اپلائی کرتے ہیں، اپنی زندگی کا معمول بناتے ہیں۔ اگر انشاءاللہ بنا لے تو ہمارے لیے سدا بہار خیر ہے انشاءاللہ تعالی، آخرت میں بھی اور زندگی میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعاؤں کی درخواست کی ہے کافی زیادہ لوگوں نے، بیماریوں کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، اور بھی کئی زیادہ دعائیں وغیرہ کہتے ہیں، کچھ یاد رہ جاتی ہیں کچھ نہیں۔ جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کی نیک خواہشات، نیک حاجات، بیماری اگر شفا کے لیے ہے، سب کے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين.
اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.